بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. فیضان ابطار آن لائن اسٹڈی یوٹیوب چینل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کا اردو ٹیچر جمیل احمد. آج کی اس ویڈیو میں کلاس تاہم کی اردو الف کی کتاب کا صفحہ نمبر 60 اس پر موجود سبق جس کا نام ملمہ ہے، اس کے اہم نثر پاروں کی ہم تشریح کریں گے. عبارت نمبر 7 صفحہ نمبر 64 پر موجود ہے. ڈبے پر عجیب عزم حلال یہاں سے لے کے منزل مقصود قریب تھی. حوالہ متن سبق کا عنوان ملمہ، مصنفہ کا نام حاجرہ مسرور. الفاظ معنی میں عزم حلال کمزوری، کاہلی، سستی، بد دل، ناراض، ناخوش، دل برداشتہ، دل پسیوں سے ٹکرانے لگا، دل زور زور سے دھڑکنے لگا، پھریریاں آنے لگیں، لرزہ طاری ہونے لگا، کپ کپی طاری ہونے لگی. ملمہ چاندی پر چڑھایا ہوا سونا، جھوٹ کھوٹ، متاثر ہونا، اثر قبول کرنا، سہم خوف زدہ. منزل مقصود وہ جگہ جہاں پہنچنے کا ارادہ ہو. تشریح: مصنفہ کہتی ہیں کہ لڑکی ریل کے جس ڈبے میں سوار ہوئی اس پر عجیب قسم کی سستی اور کاہلی تھی. لڑکی نہ چاہتے ہوئے ناخوش ہو کر اسی سیٹ پر بیٹھ گئی. ایک چھوٹے سے اسٹیشن پر گاڑی رکی اور لڑکی کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا. اگر کوئی اس وقت اس کا ٹکٹ دیکھے تو یہ سوچ کر اس پر لرزہ طاری ہونے لگا. 2 منٹ بعد گاڑی روانہ ہوئی اور لڑکی سوچنے لگی، آخر اس چاندی پر چڑھے ہوئے سونے کے پانے کا کیا فائدہ جو تھوڑی سی رگڑ سے اتر جائے. دنیا میں امیر غریب سب ہی تو ہیں، پھر ایک قیمتی اوور کوٹ والے نوجوان کا اس قدر اثر قبول کرنے کی کیا ضرورت. آسمان پر صبح کی روشنی رینگتی جا رہی تھی اور تارے ڈر کے مارے کانپ رہے تھے. گاڑی کسی اور اسٹیشن پر رکی. لڑکی نے دروازے سے سر نکال کر اسٹیشن کا نام پڑھا. جس منزل پر اس نے پہنچنا تھا اب وہ قریب تھی. عبارت نمبر 8 صفحہ نمبر 65 پر موجود ہے. وہ ایک لمحہ تک تز بزب یہاں سے لے کے تانگے پر بیٹھ کر روتی. حوالہ متن سبق کا عنوان ملمہ، مصنفہ کا نام حاجرہ مسرور. الفاظ معنی میں تز بزب پریشانی، مزمحل، رنجیدہ، تھکے ہوئے، لاغر، شرابور ہو جائے، بھیگ جائے، درجہ وقعت حیثیت برما رہا تھا، زخمی کر رہا تھا. تشریح: مصنفہ کہتی ہیں کہ لڑکی ریل گاڑی سے اتری تو وہ اس اوور کوٹ والے نوجوان سے اپنا 3rd کلاس والا ٹکٹ چھپانا چاہ رہی تھی. لیکن جب وہ گیٹ کے پاس پہنچی تو اس نے دیکھا وہی نوجوان گیٹ کے پاس کھڑا اسے آتے ہوئے دیکھ رہا تھا. تو کچھ دیر تک پریشانی کی حالت میں کھڑی رہی. آخر کار اس ٹکٹ دے کر ہار ماننا پڑی. وہ تھکے ہوئے قدموں سے باہر نکلی. اس وقت اس کی حالت اس شخص کی طرح تھی جس نے اپنے کپڑوں پر پانی کی ایک بھی چھینٹ پڑے بغیر دریا عبور کر لیا ہو لیکن کنارے پر پھسل کر پانی میں بھیگ جائے. اسے اب نوجوان کہیں نظر نہ آیا. شاید وہ اس کی نظروں میں اب کوئی وقعت نہیں رکھتی تھی. یہ احساس اس کے سینے کو زخمی کر رہا تھا. وہ یہ سوچتے ہوئے تانگے پر بیٹھ کر رو پڑی. عبارت نمبر 9 صفحہ نمبر 65 پر موجود ہے. لڑکی ٹہلتے ٹہلتے اپنا خیال یہاں سے لے کے اوور کوٹ جھول رہا تھا. حوالہ متن سبق کا عنوان ملمہ، مصنفہ کا نام حاجرہ مسرور. الفاظ معنی میں خیال بٹانے، توجہ ادھر ادھر کرنے، لبے پتے بھرے ہوئے، آنگن صحن، تہبند دھوتی، اوندھا پڑا، منہ کے بال الٹا لیٹا، بیڑی سگریٹ، دیا سلائی، ماچس، پھونس کا چھپر، پرانی خشک گھاس کا سائبان، ادھیڑ عمر کی، درمیانی عمر کی. مصنفہ کہتی ہیں کہ لڑکی اپنے چچا کے گھر پہنچ گئی اور اپنا خیال ادھر ادھر کرنے کے لیے ساتھ والے مکان میں دیکھنے لگی. اس نے دیکھا جانوروں کے گوبر سے بھرے صحن میں بانس کی بغیر بچھونے والی چارپائی پر کوئی دھوتی باندھے الٹا لیٹا دھوپ لے رہا تھا. چارپائی پر سرہانے کی طرف سگریٹ کا بنڈل اور ماچس رکھی ہوئی تھی. پرانی خشک گھاس کے سائبان میں ایک درمیانی عمر کی عورت بیٹھی باجرے کی موٹی موٹی روٹیاں پکا رہی تھی. دھوپ کھانے والے نے پہلو بدلا اور لڑکی کا دل جیسے دھڑکتے دھڑکتے تھوڑی دیر کے لیے تھک گیا ہو. یہ تو وہیں اسٹیشن کا امیر لڑکا. اچانک دونوں کی نظریں ملی. نوجوان نے تیزی سے کروٹ بدل لی. چھپر میں ایک کھوٹی پر قیمتی وہی اوور کوٹ لٹک رہا تھا. ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب اور
بیل کو پریس کریں۔